پاکستان کے اندر ابھی تک ایک بھی فٹنس کی جو ہم لیب کہتے ہیں اسپورٹ سائنس لیب کہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. کمپیٹ تو کر رہے ہیں انگلینڈ کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, جس میں انڈیا کے اندر 21 اسپورٹ سائنس لیبس موجود ہیں. اور اگر آپ ان کے ایتھلیٹس دیکھیں اب اس طرح سے پرفارم کریں جیسے وہ سپر ایتھلیٹس ہوتے ہیں. ہمارے جو بہت اچھے اچھے پلیئرز بھی ہیں جس میں فار ایگزامپل ہمارے بڑے اسٹار بیٹسمین بابر اعظم ہیں, وہ بھی جی بالکل ان سب کے فٹنس کے ایشوز ہیں اور اب سے نہیں ہیں, پچھلے 4 سال سے 3 سال سے. ہر تھوڑے ٹائم بعد کوئی نہ کوئی انجر ضرور ہوا ہوتا ہے. جی ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک سائنس امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ویٹ لاس اٹ سیلف جو ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. اوزمپک جو ہے وہ سمجھیں کہ گاڑی کا نیا ماڈل ہے, پھر اس کا ایک پرانا ماڈل ہے, پھر اس سے پرانا ماڈل ہے. تو سب سے پہلے مولیکیول آیا جس کو ہم سیکسینڈا کہتے تھے, اس کے بعد اوزمپک آیا, اب منجارو ہے. سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی بلرنگ آف ویژن رپورٹ کی, کچھ لوگوں نے ایون یہ تک کہہ دیا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. لیزر ہے یہ کہیں کوئی اور سائڈ افیکٹ تو نہیں کرے گا, خدا نخواستہ کوئی کینسر تو نہیں کرے گا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں پہلے ان دا پاسٹ ہوتی رہی. اوور آل جو آپ کا فیٹ کا والیوم ہے یا اس کا جو میس ہے اس کو یہ شرنک کر دیتا ہے. 31-32 BMI ہے تو دے مے ریکوائر 16 to 20 لیزر سیشنز. ویٹ لاس کے ساتھ مسل لاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک یہاں پہ ویسی ٹرینڈ ہے, اپنے بزرگوں کو کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں, پانی بھی آپ کو ملے گا, کھانا بھی آپ کو ملے گا, آپ اس یہاں بیٹھ جائیں. تو ان کے جو مسل آلریڈی کام کر رہے تھے وہ بھی کام کرنا بند کر دیں گے آہستہ آہستہ. ویسٹ کے اندر ایک چیز جس کا میں کہتا ہوں کہ وہ اچھی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آخر عمر تک لوگ اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عماد احمد نے. ہی از اے کنسلٹنٹ اسپورٹس اینڈ ایکسرسائز میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عماد, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ویٹ لاس. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ویٹ لاس کیسے کر سکتے ہیں, فیٹ لاس میں اور ویٹ لاس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں ویٹ لاس اور فیٹ لاس اصل میں تو دونوں ایک ہی چیز ہیں, کیونکہ جب آپ فیٹ لوز کرتے ہیں باڈی کا تو آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ اسٹریٹجیز کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان ایڈیشن ٹو فیٹ لاس آپ اپنا مسل میس بھی لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ کچھ حد تک بڑا کرٹیکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک ایج کے بعد آپ کا مسل میس بہتر ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو اب اس وقت ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں ان دا فارم آف اکوپمنٹ جس میں آپ صرف فیٹ لاس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور وہ مسل میس کو کوئی اس کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں. اچھا ڈاکٹر عماد, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, اوور دا کاؤنٹر بہت ساری چیزیں ہیں, انجیکشنز آئے تھے کچھ, اوزمپک کے نام سے ہم نے سنے تھے, پھر کچھ سائیڈ افیکٹس بھی سامنے آئے. تو کون سی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ویٹ لاس کے لیے؟ دیکھیں ایک تو آپ نے خود ہی اس کا نام لیا, اوزمپک یا منجارو, اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں and they have good results, they give good results. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجیز کو کمبائن کریں, فار ایگزامپل کوئی ایسی لیزر ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جو اوزمپک یا منجارو کے ساتھ آپ اس کو کمبائن کرتے ہیں, تو آپ کے ریزلٹس لانگ لاسٹنگ ہیں پہلی بات, اور ریزلٹس آپ کو کوئک ہیں. تو اس وقت پاکستان میں ہمارا جو کلینک ہے پرائم ہیلتھ ہب, اس میں ہم نے پاکستان کا فرسٹ لو لائٹ نان تھرمل لیزر بائی دا نیم آف ورجو انٹروڈیوس کیا, جو کہ FDA اپرووڈ ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں, کوئی ایڈورس ایونٹس نہیں ہیں, اور یہ بہت جلدی ود دا ہیلپ آف منجارو اوزمپک اور وداؤٹ دا ہیلپ آف منجارو اوزمپک یہ آپ کا ویٹ لاس کرتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف آپ کا فیٹ لاس کرتا ہے, یہ آپ کا مسل لاس نہیں کرتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ایز دے اسٹارٹ ٹو لوز ویٹ ان کو لگتا ہے کہ ان کے انرجی لیولس بھی کم ہو گئے کیونکہ ان کا مسل لوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ریزلٹس ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہے, کتنا عرصہ اسٹے کرتے ہیں یہ ریزلٹس؟ دیکھیں بیسکلی ویٹ لاس اٹ سیلف جو ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں کہ جی ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے, فار ایگزامپل کچھ تو وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے کہ جی میری شادی ہے یا میں نے کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے, کوئی ماڈلز آتے ہیں, کوئی پلیئرز آتے ہیں کہ جی ہم نے جلدی کچھ تھوڑا سا کرنا ہے, تو وہ تو ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے. جو لوگ ایسے آتے ہیں جو یا تو اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں, تو ان کے لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. آپ کو صرف ویٹ لاس ٹیمپریرلی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنا پورا لائف اسٹائل بھی چینج کرنا پڑے گا. اچھا سر, منجارو اور اوزمپک میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں یہ دونوں بیسیکلی دے ورک ایگزیکٹلی ان دا سیم وے, موڈ آف ایکشن ان کا جو ہے دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے. لیکن اوزمپک جو ہے وہ سمجھیں کہ جس طرح آپ کوئی کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کا نیا ماڈل ہے, پھر اس کا ایک پرانا ماڈل ہے, پھر اس سے پرانا ماڈل ہے. تو سب سے پہلے مولیکیول آیا جس کو ہم سیکسینڈا کہتے تھے, اس کے بعد
ओज़ेम्पिक आया, अब मंजारो है. और जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स आते हैं, नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, पिछली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है कि इनके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं. तो आजकल इसलिए लोग बहुत सारे ओज़ेम्पिक से मंजारो की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. अच्छा, जब ओज़ेम्पिक आया था तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इवन क्रेजीली इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, फिर लोगों ने भी देखा देखी स्टार्ट कर दिया, तो उसके साइड इफेक्ट्स जब सामने आए हैं तो बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स थे. मतलब हमने सुना भी था हार्ट अटैक और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं. तो हाउ सेफ इज़ दैट, किस तरह से यूज़ करने चाहिए ये इंजेक्शंस? हाँ जी, देखें ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं. कुछ लोग तो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन हम हमेशा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को फॉलो करते हुए जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रायल्स के रिजल्ट्स ऑन अ सर्टेन मॉलिक्यूल वो क्या हैं. तो ओज़ेम्पिक का उन्होंने ये देखा कि जब ज़्यादा पेशेंट्स ने वो ली तो वो उनका डेटा ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो गया कि पेशेंट वर हैविंग इशू स्पेशली विद द आईज़. आई का एक इशू था. कुछ लोगों ने अपनी ब्लरिंग ऑफ विजन रिपोर्ट की, कुछ लोगों ने इवन ये तक कह दिया कि जी हमें लगता है कि हमें तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा. तो इस वजह से सेफ्टी ट्रायल्स रन करना बड़ा ज़रूरी था. ठीक है. और जो मंजारो है ये अभी तक तो बहुत सेफ है एंड इट इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड रिजल्ट्स. अच्छा, अभी आपने लेज़र का भी जिक्र किया था, तो कौन सा लेज़र अवेलेबल है वेट लॉस के लिए? जी, ये लेज़र जिसकी मैं आप बात कर रहा हूँ, जो हम प्राइम हेल्थ हब में यूज़ करें, उसका नाम वर्जू लेज़र है. ये अमेरिकन लेज़र है, एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, अर्कोनिया. उन्होंने ये लेज़र लॉन्च किया था आज से 3 साल पहले, और अमेरिका में इसने काफ़ी आप समझ लें कि पॉपुलैरिटी गेन की विद सेलिब्रिटीज़, विद ऑल दी अदर पीपल हु आर एक्चुअली ऑन द मेन फ्रंट आप कहते हैं. तो इसने इसको FDA ने अप्रूव किया क्योंकि इट वॉज सेफ. क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि लेज़र है ये कहीं कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर तो नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले इन द पास्ट होती रही. लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म ट्रायल्स करके जब अप्रूव किया तो उन्होंने कहा कि लेज़र बिल्कुल सेफ है. ठीक है. और इसका बड़ा यूनिक सा मोड ऑफ एक्शन है. ये आपके जो फैट सेल हैं, इसकी जो लेज़र टेक्नोलॉजी है वो आपके फैट सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करती है. क्योंकि हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज़ होती है जो कि सेल का स्टोर हाउस होता है, या आप कहने उसके जो पावर हाउस होता है. तो पावर हाउस को ये जाके ट्रिगर करते हैं और उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो फैट है वो इमल्सिफाई होना शुरू होता है. ठीक है. इमल्सिफाई होके वो वहाँ से लीक करता है, रिलीज करता है अपने आप को, और वो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक खास एक एरिया है जहाँ पे पहले चीज़ें जाती हैं, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है. तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है और वहाँ से लिम्फ नोड्स में जाता है. और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एंड में एनर्जी के लिए यूज़ हो जाता है, जो एनर्जी हमें सारा वक्त चाहिए होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे हैं तो हमारे मसल्स काम कर रहे हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन होती है. इसलिए इस लेज़र से जो रिजल्ट्स आते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जो आपका फैट का वॉल्यूम है या उसका जो मैस है उसको ये श्रिंक कर देता है. इस तरह से आप समझें. और चूंकि आपके फैट सेल जो हैं वही ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें रिलैप्स के चांसेस बहुत कम है कि आप एक बार छोड़ें तो आप दोबारा से वेट पुट ऑन कर लें. हाँ, अगर आप अपना एक लाइफस्टाइल दोबारा से चेंज करें व्हेन यू एक्चुअली एम्बार्क ऑन दिस काइंड ऑफ जर्नी, तो उसमें ये होता है कि ये आपको फिर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है और रिलैप्स के चांसेस बहुत कम. तो इस लेज़र को करवाने का प्रोसेस क्या है, कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है आपके BMI के ऊपर. बॉडी मास इंडेक्स आपको जो एक चीज़ है, जो आपकी हाइट ओवर वेट स्क्वायर एक फॉर्मूला है, उससे आप कैलकुलेट करते हैं. और जो लोग हैं नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आप समझ लें कि तकरीबन 25 हम उसको नॉर्मल कहते हैं. 25 के ऊपर जो है पीपल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ओवरवेट. और उसके बाद 28 से थोड़ा सा ऊपर 29 अराउंड 29 ये लोग ओबीस कहलाते हैं. तो उस बेसिस पे हम इनके सेशंस को प्लान करते हैं. ठीक है. अगर किसी का फर्ज करें 31, 32 BMI है तो दे मे रिक्वायर 16 to 20 लेजर सेशंस. ठीक है. लेकिन अगर लोगों का BMI कम है तो 25 से लेकर 26, 27 तक है तो वो 12 सेशंस के अंदर भी उनको वो रिजल्ट. अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था ओज़ेम्पिक और मंजारो का, तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में जाकर क्या करती हैं, क्या प्रोसेस होता है इनका, ये भी कितने इंजेक्शंस ये भी रिक्वायर्ड होते हैं? जी देखें, ये असल में टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे. जो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के होते थे उनको ये ट्रीटमेंट के लिए जो एक मोड ऑफ एक्शन होता है डायबिटीज़ को ट्रीट करने का, या इंसुलिन सिक्रीशन है या इंसुलिन सेंसिटिविटी है, तो सेंसिटिविटी के ऊपर ये एक्ट करती है सारी ड्रग्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंसुलिन को ज़्यादा इफेक्टिव करती है. ठीक है. आपकी बॉडी के अंदर. वेल, कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक.
اچھا ڈاکٹر احمد، ویٹ لاس کے ساتھ مسل لاس نہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ لیکن یہ ویٹ لاس کے ساتھ مسل لاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب ہم پاکستان میں خاص طور پہ، کیونکہ میں زیادہ اب پریکٹس پاکستان میں بھی کرتا ہوں، انگلینڈ میں بھی، دونوں جگہ پہ کرتا ہوں، ایک فنومینا اس کو ہم کہتے ہیں سارکوپینیا، کہ وہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ ایوری ایئر آپ اپنا 3 to 5% مسل میس لوز کر رہے ہوتے ہیں نیچرلی. ہاں جی، ود ایجنگ جو پروسیس ہے. تو اگر آپ امیجن کریں کہ اگر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کا مسل میس بھی لوز کر رہی ہے فیٹ لاس کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی آپ ایک سٹیج کے بعد سارکوپینیا کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے ہونے کے بعد آپ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، کوالٹی آف لائف ہے آپ کی، وہ بھی افیکٹ ہوگی. جس طرح میں نے اب نوٹ کیا پاکستان میں جب سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ہمارے جو ایلڈرلی ہیں، جن کو فادر مدر، ہمارے جو آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی، گرینڈ پیرنٹس وغیرہ، ایک یہاں پہ ویسی ٹرینڈ ہے کہ ہم ان کو آفٹر سرٹن ایج ان کو کہتے ہیں کہ بس بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، پانی بھی آپ کو ملے گا، کھانا بھی آپ کو ملے گا، آپ اس یہاں بیٹھ جائیں. تو واٹ وی بیسکلی ڈو، وی میک دم مور ریڈنڈنٹ، ان کے مسلس کو ہم مور ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں. ویسٹ کے اندر ایک چیز جس کا میں کہتا ہوں کہ وہ اچھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر عمر تک لوگ اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلس ایکٹیو رہتے ہیں. اب اگر آپ نے بزرگوں کو کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، تو ان کے جو مسل آلریڈی کام کر رہے تھے وہ بھی کام کرنا بند کر دیں گے آہستہ آہستہ. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اٹ بیکمس سو ڈیبلیٹیٹنگ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایون چل بھی نہیں سکتے، ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں تو آج کل اویئرنیس کریٹ کر رہا ہوں اس بات کی کہ مسل میس کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی آفٹر 45 ہم بہت تیزی سے اپنا مسل میس لوز کرتے ہیں. اور اسی لیے جو اب میرے پاس کچھ پلیئرز ہیں جو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں فیٹ لاس کا یا ویٹ لاس کا، ہم ان کو بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ مسل میس اپنا لوز نہیں کر سکتے، آپ صرف اوزمپک یا منجارو کے اوپر نہیں جا سکتے، لانگ ٹرم ریلائی کر سکتے، کیونکہ اٹ ول ناٹ اونلی میک یو لوز فیٹ یا ویٹ بٹ اٹ ول آلسو میک یو لوز یور مسل میس وچ از ناٹ آئیڈیل. اچھا، اگر فٹنس کی بات کریں تو میرے خیال میں پاکستانی کلچر اور ویسٹرن کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے. ایون ہماری اسپورٹس میں بھی یہ ڈفرینس آتا ہے نظر، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان میں تو ہم خاصا دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی دیکھیں، یہاں پہ فٹنس پیرامیٹرز ابھی تک کسی نے ڈیفائن نہیں کی پاکستان کے اندر. اب پاکستان میں 2-3 سپورٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک زمانے میں اسکواش بہت زیادہ ہوتی تھی، اب اس وقت کرکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی فٹنس پیرامیٹر یہاں پہ پریویل نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک ایک بھی فٹنس کی جو ہم لیب کہتے ہیں، اسپورٹ سائنس لیب کہتے ہیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب ہم کمپیٹ تو کر رہے ہیں انگلینڈ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، جس میں انڈیا کے اندر 21 اسپورٹ سائنس لیبس موجود ہیں. اور اگر آپ ان کے ایتھلیٹس دیکھیں اب، تو وہ اس طرح سے پرفارم کریں جیسے وہ سپر ایتھلیٹس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان کے کرکٹرز کا سارا فٹنس کے مسائل ہیں. ہمارے جو بہت اچھے اچھے پلیئرز بھی ہیں، جس میں فار ایگزامپل ہمارے بڑے اسٹار بیٹسمین بابر اعظم، وہ بھی، جی بالکل، ان سب کے فٹنس کے ایشوز ہیں، اور اب سے نہیں ہیں، پچھلے 4 سال سے 3 سال سے تھوڑے ٹائم بعد کوئی نہ کوئی انجر ضرور ہوا ہوتا ہے. جی ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک سائنس امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اب جو میں پریکٹس UK میں کرتا ہوں اور جس کو میں یہاں پہ اب ریپلیکیٹ کر رہا ہوں یا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسپورٹس انجری پریونشن اور اسپورٹس انجری مینجمنٹ دو علیحدہ چیزیں. کسی کو انجری ہوتی ہے تو اس کی تو مینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ یہ کر دیں، اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں. لیکن جو اسپورٹس انجری پریونشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسپورٹس انجری پریونشن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اکوپمنٹ، ود دا ہیلپ آف اسکینرز، کہ کس کا کیا ایشو ہے. کسی کے کوئی بایو میکینکس کے ایشو ہیں، صرف بالر کا کیا ایشو ہے کہ جب صرف بال وہ کرتا ہے اس کی کمر پہ کوئی زور تو نہیں آ رہا، اس کی ہیمسٹرنگ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس کی وہ لینڈنگ کو بیئر کر لیں گے. اسی طرح کرکٹرز میں، اسی طرح فٹ بالرز میں، اسی طرح اسکواش پلیئرز میں. تو یہ سائنس ابھی تک یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. فارچونیٹلی ہم لوگ انوالو ود بگ پروجیکٹ. ایکچولی اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہسٹوریکل پروجیکٹ آف پاکستان کہ آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ دا فرسٹ اسپورٹ سائنس بایو میکینیکل لیب ٹو پاکستان ان اپریل نیکسٹ ایئر. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارے پلیئرس کو ہم پہلے سے اسکرین کر سکیں گے، اور ان کے جو انجری ہونے کے بعد مینٹل بلاک لگ جاتے ہیں، جس طرح شاہین انفارچونیٹلی پچھلے 3 4 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مینٹل بلاک ہے، کیونکہ ان کو اتنی انجریز ہوئی ہیں نی کی کہ ان کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل پروفائلنگ. وہ جتنی بار وہ بھاگتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی دوبارہ انجری ہو. بالکل ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پورا 100% نہیں دے سکتے. بابر کا بھی اسی طرح ہی ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھی فٹنس کے ایشوز ہیں. تو فٹنس کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی بھی، جس طرح بڑے بیٹسمین آپ دیکھیں
وہ جب 50 کرتے ہیں تو عام طور پر 50 کو کنورٹ کرتے ہیں ٹو 100. ٹھیک ہے, ہمارے 50 کرنے کے بعد ریلیکس ہو کے آؤٹ ریلیکس ہوتے ہیں اور اتنی چھلانگیں مارتے ہیں کہ وہ انفارچونیٹلی وہ 50 کے بعد 55 یا 60 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پوری ایک اسٹریٹجی ہے, دس از اے پروسیس جس کو پورا کرنے میں بہت یہ مائنڈ سیٹ کا پروسیس ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جب ایک اچھے پلیئر بن جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ایتھلیٹ بھی بنا ہوتا ہے. ہمارا اس وقت جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں, جو میں نوٹ کرتا ہوں ایز اے اسپورٹس فزیشین, وہ یہ کہ ہم پلیئرس تو اچھے بنا لیتے ہیں, بالر بڑا اچھا ہے, بیٹسمین بہت اچھا ہے, لیکن وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتے کیونکہ اس کے ساتھ ایتھلیٹک ہم اس کو لانگر رن میں نہیں لے کے چل پا رہے. ہمارے پاس بہت اچھی ایگزامپلس ہیں. ہمارے پاس ہمسایہ ملک میں وراٹ کوہلی ہیں, وہ 38 کے ہیں, روہت شرما 38 کے ہیں, لیکن وہ کھیلتے ایسے ہی ایسے 22 سال کے لڑکے ہوں. ہمارے پاس جیمی اینڈرسن ہے انگلینڈ کے فاسٹ بولر, جنہوں نے 42 کی ایج تک فاسٹ بولنگ کی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس جو ہمارے پلیئرز ہیں 20-22 سال کے انجرڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد ریٹائرمنٹ بھی بہت جلدی اب لینا سٹارٹ ہو گیا. جی اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, سائنس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, جس کو میں بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل. اچھا ڈاکٹر عماد, اگر میں ڈائٹ کی بات کروں تو ایک نارمل انسان کی ڈائٹ میں اور ایک پلیئر کی ڈائٹ میں کیسا ڈفرینس ہونا چاہیے؟ لیکن جی یہ بڑا اپنے خوابے ہم اکثر دیکھتے ہیں خوابے کھائے جاتے ہیں, ہٹ کہتے ہیں نا نیل آن دا ہیڈ. یہ ایک سب سے بڑا ہمارا پاکستان کا ایشو ہے, کیونکہ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں یا پلیئرز جو ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ ہی فرق ہوتی ہے, ان کی لائف سٹائل ہی فرق ہوتی ہے, ان کی جو روڈ میپ ہے وہی فرق ہوتا ہے. اب میں نے جتنا عرصہ یہاں پہ کام کر رہا ہوں, میں پلیئرس کے ساتھ کام کرتا ہوں, انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں, میں نے یہ دیکھا کہ کسی کو اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب فار ایگزامپل ایک اگر کرکٹ کی ایگزامپل ہے, بیٹسمین بھی وہی کھا رہا ہے, بالر بھی وہی کھا رہا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے تو بیٹنگ کرنی ہے اور آپ کو چاہیے سلو انرجی ریلیز کے جو کہتے ہیں مالیکیولز. جو فاسٹ بولر ہے اس کو کوئک انرجی کے چاہیے کیونکہ انہوں نے تیز بھاگنا ہے, تیز بال کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دے آر بوتھ ایٹنگ دا سیم ڈائٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ چینج ہونے والی ہے. اب انگلینڈ میں دیکھیں جہاں میں کام کر چکا ہوں یا وہاں پہ ابھی بھی میں کام کرتا ہوں, تو وہاں پہ بالر کی ڈائٹ بالکل فرق ہے, بیٹسمین کی ڈائٹ بالکل فرق ہے. پھر آپ نے کس ٹائم پہ کیا کھانا ہے, آپ نے کس ٹائم پہ کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. آپ میچ کھیل کے آتے ہیں تو اگلا دن آپ کا ریکوری کا ہوتا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے پلیئر جا کے جم میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اگلے دن. تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے آلریڈی ایک میچ کھیلا ہے پورا, آپ نے 40 اوورز 50 اوورز کی گیم کھیلی ہے, بڑی انٹینس گیم, سیلف ہی ایکسرسائز تھی. ایگزیکٹلی. تو اگلے دن آپ کو پورا ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ اس سے اگلے دن کے لیے دوبارہ ریڈی ہو سکیں. ہوتا یہ کہ جو کیونکہ آپ پورا ریکیوپریٹ نہیں کر سکتے, ریکور نہیں کر سکتے, تو اگلے دن جو آپ کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کو انجری ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر عماد, اگر میں خاص طور پر مردوں کی بات کروں نا, ویٹ لاس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر, تو ان کے نا ایک اسپیسیفک ایج میں آ کے پیٹ نکل آتے ہیں اوپر سے, مطلب وہ باڈی ان کی بالکل لین ہوتی ہے بٹ ان کا پیٹ نکل آتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایون ہمارے کھلاڑیوں کا بھی یہی حال ہے. جی بالکل ایسے ہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری یہ جو اسپورٹس نیوٹریشن ہے یا ایون نارمل نیوٹریشن, اس میں سائنس ابھی تک نہیں آ سکی. کیونکہ اب فار ایگزامپل میں خود بھی میں اسکواش کھیل چکا ہوں بڑے اچھے پاکستان کے اسٹینڈرڈ کے اوپر. پھر میں ابھی بھی انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا ہوں, کاؤنٹی کھیلتا ہوں, میں لیگ کرکٹ کھیلتا ہوں, اور میں اپنے سے آدھی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوتا ہوں. اور میں ابھی تک کوشش کرتا ہوں کہ فٹ بھی رہنا ہے, اپنی ڈائٹ کو بھی خیال رکھنا ہے, اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال رکھنا ہے. ہوتا یہ کہ آپ جب سائنس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی اگر آپ وہی چیز جو 25 سال کی عمر میں کھا رہے ہیں آپ 35 سال کی عمر میں کھائیں گے, سم تھنگ از ناٹ رائٹ. ہمارا انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو 25 سال کی عمر میں کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم 55 سال کی عمر میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایٹنگ پیٹرن وہی ہوتا ہے, ہماری ڈائٹ وہی ہوتی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایج کے ساتھ ساتھ, جس طرح فار ایگزامپل آپ کی لائف میں ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ آپ پہلے شروع میں آپ موٹر بائک چلاتے ہیں, اس کے بعد آپ گاڑی پہ آتے ہیں, پھر بڑی گاڑی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ کو اپنی جو نارمل لائف ہے اس میں ٹرانزیشن کرنی چاہیے کہ آپ جب 25 سال کی عمر جو کھا رہے ہیں اور 35 سال کی عمر میں کھائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کو اتنی انرجی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے آٹومیٹکلی وہ جو ایکسٹرا کیلوریز ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں باڈی پہ بڑے آرام سے جا کے. اچھا, ہم نے ڈائٹ کا تو بہت زیادہ ذکر کیا, لیکن لائف سٹائل کی میں بات کروں تو لائف سٹائل کیسے مینٹین کرنا چاہیے, ایکسرسائز کتنی ضروری ہے؟ ایکسرسائز بہت ضروری ہے جی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ ایکسرسائز جو لوگ ایکسرسائز ریگولر کر رہے ہیں ان کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ لوگوں کے مقابلے میں ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کے انرجی لیولز اچھے ہوتے ہیں, وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پازیٹیو بھی رہنا زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ ان کو کہتے ہیں دا گڈ ہارمونس یا دا گڈ کیمیکلس, وہ آپ کے سارا وقت باڈی کے اندر رہتے ہیں, وہ آپ کو دے کیپ یو ہیپی اینڈ دے کیپ یو ایٹ پیس. جب آپ وہ نہیں کر رہے ہوتے تو آٹومیٹیکلی آپ
دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں, اسپیکٹرم آپ کا فرق طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ایکسرسائز ضروری ہے, لیکن ڈائٹ جو ہے وہ 80% ڈائٹ ہے اور 20% ایکسرسائز ہے. اب یہاں پہ میں نے نوٹ کیا پاکستان میں کہ پاکستان میں ہر لوگ, جتنے بھی لوگ میں ملتا ہوں, خاص طور پہ پیپل ہوا ان دیئر 40s and 50s, وہ 7 دن جم کر رہے ہیں, وہ 6 دن جم کر رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کون سی سائنس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ڈزنٹ میک سینس ٹو می. کیونکہ اگر آپ نے 6 دن یا 7 دن جم کرنا ہے تو ریکوری کا ٹائم کر رہا ہے. اور پھر انفارچونیٹلی میرے پاس کلینک میں آتے ہیں انجریز کے ساتھ کہ جی ہماری انجری ہوگی, ہم تو بڑے ریگولر, ہم تو ایتھلیٹ ہیں, ہم تو کرتے ہیں سب. میں کہتا ہوں کہ آپ کو باڈی کو ریسٹ بھی تو دینا ہوتا ہے, وہ آپ کب دیتے ہیں. پھر ہمارے سلیپ پیٹرنس بڑے برے ہیں, ہم رات کو 2 بجے سو رہے ہیں, ہمارے ایٹنگ پیٹرنس بہت برے ہیں. سلیپ از پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان یور ریکوری. اگر آپ کی 8 گھنٹے کی یا 6, 6.5, 7 گھنٹے کی نیند نہیں ہے, اور وہ بھی گڈ آورز میں, کیونکہ گڈ آورز اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف گڈ آورز. میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ریسیٹ کا بٹن تب دبے گا جب آپ رات کو 10:30 سے زیادہ لیٹ نہ سویں. آپ 10:30 سو جائیں, آپ 4 بجے تک بشک سوئیں, لیکن وہ بیسٹ کوالٹی سلیپ, جس کو ہم کہتے ہیں ریم سلیپ, ریپڈ آئی موومنٹ ڈیپ سلیپ. لیکن ہم 4 بجے سوتے ہیں, پھر صبح 4 بجے اٹھتے ہیں. ہمارا بالکل الٹا صاحب ہے, ہم 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں, ہم رات کو صبح 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں. تو ہم نے وہ ہر روز 25-30% گڈ سلیپ جو ہے وہ ہم لوز کر دیتے ہیں. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا ایجنگ پروسیس تیز ہو جاتا ہے, ہماری ریکوری جو ہے وہ امپیڈ کر جاتی ہے, ہمارا ویٹ لاس نہیں ہوتا, ہم موٹے ہو جاتے ہیں. اب تو اسٹڈیز کہتی ہیں باقاعدہ کہ جو لوگ لیٹ سوتے ہیں رات کو وہ آٹومیٹکلی موٹے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کا جو شٹ ڈاؤن کا بٹن ہے جو 10:30 یا 11 بجے دبانا چاہیے وہ نہیں ہوتا, برین ان کا ایکٹیو رہتا ہے, تو ان کا پورا GIT سسٹم بھی ایکٹیو ہے, سارے سسٹم ایکٹیو ہے. ایگزیکٹلی. ویل سر, لاسٹلی میں چاہوں گی کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے, آج کے شو کے حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسج دیں. دیکھیں جی, میں آئی آلویز ٹرائی ٹو رول ماڈل فیو آف دا تھنگس. میں خود ایک اسپورٹس مین ہوں, میں نے بچپن سے لے کے اب تک بڑی ایکٹیولی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کیا. بہت لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اندر کو اتنا زیادہ فزیکلی چینج نہیں آیا, کیونکہ میں اپنے میڈیکل کالج کا کیپٹن بھی تھا, میں فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلا ہوں, میں اسکواش بھی کھیلا ہوں, کمپیریٹیو اسکواش کھیلا ہوں. تو میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ہر 10 سال کے بعد اپنی زندگی کو, جس طرح آپ ایک اس کا کتھارسس کرتے ہیں کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یا آپ پلان کرتے ہیں کہ اب میری فار ایگزامپل جاب ہے, میری شادی ہونی ہے, یہ ہونا ہے, وہ اسی طرح ہی آپ اپنی جو سیلف ہیلتھ ہے اس کو بھی آپ اس کو کس طرح سے مینٹین کریں. آپ کو بتاؤں کہ 10 سال کے بعد میں نے یہ چیزیں چھوڑ دینی ہے, اب میں ان چیزوں کی طرف جاؤں گا. اور اس میں آپ ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ ہر کھانا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی لیے ہمارے ملک میں ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز, جوڑوں کے درد, یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو میں تو رول ماڈل کرتا ہوں, میں ابھی تک لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہوں, میں ECB کا لیول 2 کوچ بھی ہوں, میں بچوں کو یہی چیز سکھاتا ہوں کہ آپ صحیح کھائیں, صحیح ٹائم پہ کھائیں, کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں اگر آپ کوئی پاکستان لاہوری سٹائل کھانا کھانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ رات کو 12 بجے کھا رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ کیلوریز آپ کو چاہیے نہیں. آپ وہی اگر صبح ناشتے میں کھائیں تو وہ آپ کی کنزیوم ہو جائیں گی. ہمارے یہاں پہ سائیکل الٹے چلتے ہیں, ہم لوگ بریکفاسٹ بڑا کئی بار ہوائی کرتے ہیں, اور ہم رات کے کھانے کو سب سے زیادہ ہیوی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ویٹ لاس کی ایشو. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عماس فار کمنگ, بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن رہی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.